دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ یوحنا پہلا باب۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نامہ موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں؟ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔
فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدہ کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں سے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اسے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ آمین۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم تیرے حضور میں موجود ہیں اور پیارے خداوند تیرے پاک کلام کو پڑھتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہم تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، ساری برکتوں اور ہر طرح کی آسائش کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہم اس صحت و تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہم اپنے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہم اپنے بچوں کی صحت و تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، اے پیارے خداوند، تو جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، تو ہماری حفاظت کر، کیونکہ ہم تجھ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہم تجھ ہی کو رب مانتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، لیکن میرے رب، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو ہے۔ اے پیارے خداوند، تو جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری شکر گزاری قبول فرما۔ اے پیارے خداوند، حق کو سن اور ہماری فریاد پر توجہ کر جو ہمارے لبوں سے نکلتی ہے۔ ہمارا فیصلہ تیرے حضور میں صادر ہو، ہماری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ اے پیارے خداوند، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، نہ ہماری خطاؤں کو دیکھ، بلکہ اپنی رحمت کو یاد کر اور اپنی رحمت میں ہمیں بچائے رکھ، ہم پر اپنا فضل بنائے رکھ میرے بادشاہ۔ اے میرے آقا، عطا کر کہ ہمارے قدم تیرے ہی راستوں پر قائم رہیں اور کبھی نہ پھسلیں۔ اے خداوند، ہم نے تجھ ہی سے دعا کی ہے، کیونکہ تو ہمیں جواب دیتا ہے، تو اپنا کان جھکاتا ہے اور ہماری عرض کو سنتا ہے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا، ہمیں آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، اپنے پروں کے سایہ میں ہمیں چھپا لے ان شریروں سے جو ظلم کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہمیں بچائے رکھ۔ اے پیارے خداوند، ہمارے گھروں سے ہر طرح کی پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں تیرے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ پیارے خداوند، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے جاتی رہے۔ پیارے خداوند، ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے خاندانوں پر تیرا رحم، تیرا فضل بنا رہے میرے پیارے خدا۔ ہر طرح کی شیطانی طاقت تیرے یسوع نام سے جاتی رہے میرے خداوند۔ اے پیارے خداوند، یہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں تیرے ہی قدوس نام سے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔